بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، چاہے وہ انسان گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے۔ لیکن اللہ والو، آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ جنت اتنی سستی نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ تو اللہ والو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان کے پہلے 2 مبارک اشرے، ایک رحمت کا اشرہ اور ایک مغفرت کا اشرہ گزر چکا ہے۔ اب رمضان المبارک کا تیسرا اشرہ ہے۔ اس تیسرے اشرے میں سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو ختم کرنا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے تو دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں، وہ چاہے جتنی مرضی برائی کریں، انہیں اس برائی کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور بعد میں اس گناہ پر پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے توبہ استغفار کرنے کا، دل پر لگے ہوئے اس نقطے کو مٹانے کا۔ اللہ والو، جب کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو اسے اس گناہ پر ندامت آ جاتی ہے، وہ اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کے دل پر لگا ہوا وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس گناہ کے بعد وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سیاہ دل کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی مبارک عمل شیئر کروں گا۔ جب دل پر لگا ہوا زنگ ختم ہو جائے گا، دل صاف اور شفاف ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً عطا کرے گا۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ 2 مبارک عمل شیئر کریں گے۔ ایک عمل دل پر لگے ہوئے زنگ کو ختم کرنے کے لیے، اور دوسرا عمل مال و دولت میں، رزق میں، عمر میں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، جیسا کہ رمضان کا تیسرا مبارک اشرہ ہے، اس اشرے کی بڑی فضیلت ہے، اس اشرے کی بڑی برکت ہے، کیونکہ اس اشرے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اس اشرے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا کی جس رات کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی کہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ یعنی کہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں آپ نے جاگنا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ 1000 مہینوں کے اجر کے مستحق بن سکیں۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ آپ نے 21 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک، یا پھر 29 رمضان المبارک تک جاری رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل ہے استغفار کا عمل۔ ایک بڑی مبارک دعا ہے، اللہم اجرنا من النار، یا پھر اس دعا کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہو، اللہم اجرنی من النار۔ اب جب آپ اس دعا کو اس طریقے سے پڑھو گے، اللہم اجرنی من النار، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی کہ یہ دعا واحد کے لیے ہے، ایک انسان کے لیے ہے۔ اور جب آپ پڑھو گے اللہم اجرنا من النار، تو اس کا مطلب ہے مجھے، میرے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا، یا میں اور میرے گھر والے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔
اب ان دونوں دعاؤں میں سے جو دعا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنا من النار۔ آپ نے 21 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک روزانہ اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک تسبیح صبح پڑھ لیا کرے، ایک تسبیح رات کو پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ صرف ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھنا چاہیں صبح کے وقت پڑھ لیا کرے، رات کے وقت پڑھنا چاہیں رات کے وقت پڑھ لیا کرے، لیکن پڑھیں ضرور۔ اب اس عمل کی برکت سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ دل پر لگے ہوئے زنگ ختم ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ اپنا دوست بنا لے گا، اور اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں ذکر کرے گا۔ یہ اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں خیر و برکت کے لیے جو دوسرا عمل ہے، اس عمل کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بھی آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ آپ نے اس عمل کو بھی پڑھنا ہے۔ وہ عمل ہے اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ 21 رمضان کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن میں پڑھنا چاہو دن میں پڑھ سکتے ہو، رات کو پڑھنا چاہو رات کو پڑھ سکتے ہو، جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اول آخر درود پاک، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جو بالخصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہیں، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یہ ایک ہو گیا۔ یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کر، اور مجھ پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنی ہیں۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 30 رمضان المبارک تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔